ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقال الحق سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، یہ اسی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تخلیق کرنے کے بعد عبث نہیں چھوڑا، ہماری زندگی کا کوئی مقصد بیان کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے لیل و نہار پیش کرو تو اس کی مرضی کے مطابق، اور یہ اسی کا احسان عظیم ہے جس نے یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے کائنات کی اس ہستی کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنایا جس جیسی ہستی آج تک پیدا نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت کی دیواروں تک پیدا ہو سکے۔ اس احسان عظیم کا بدلہ یہ ہے جو ہم چکا تو نہیں سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کی بات کو فالو کریں، اور جس ہستی کو مبعوث کیا جب وہ مخلوق میں سے بے مثال اور بے نظیر ہستی ہے، وہ اپنی زندگی کا رول ماڈل بھی اسی ہستی کو بنائیں، اپنی مرضیاں نہ کریں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی خیر کی چیز ہے
تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اگر دنیا میں کسی شکل میں بھی شر ہے تو وہ انسان کی اپنی منمانی کرنے میں۔ یہی تو اللہ ذو الجلال کا احسان ہے کہ اس نے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے لیے جس دستور اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ کیا ہے، وہ کلام ربانی جس کو قرآن کہتے ہیں، وہ فرمان نبوی جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی پوری کائنات کے نظاموں سے اشرف اور اعلیٰ اور ارفع بنایا۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ کھربوں انسانوں کا خالق جو بات کہے اس کی تو کوئی عظمت ذہن میں نہ ہو، اور فرد واحد کی عقل یہ کہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ انسان دنیا کے اندر ترقی اور فنون و علوم کے جن بھی مراتب پہ پہنچ جائے، یہ ایک انسان نہیں، پوری انسانیت اگر دنیا کے تمام فنون کو اپنے دامن میں جمع کر لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس فیصلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے، دنیا کے اندر اللہ نے جتنا علم اتارا ہے، جتنے فنون اللہ ذو الجلال نے انسانوں کی عقلوں میں ڈالے ہیں، یہ کسی کے پاس سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لیکن اگر وہ اللہ ذو الجلال اور اس کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ سارے علوم اور ڈگریوں کے باوجود بھی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ اسے گمراہ ہی رکھتے ہیں۔ کیسی گمراہی؟ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، دیکھنے میں تو شاید اس کے کان بڑے خوبصورت لگتے ہوں، لیکن اللہ نے ان کانوں پہ مہر لگا رکھی، حق بات اس کے کانوں سے ٹکرا کے جاتی ہے، اندر جاتی نہیں، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ وَقَلْبِهِ، شاید قلبی طور پہ وہ سمجھتا ہو کہ میرے جیسا کوئی مضبوط نہیں ہے، بڑا دل گردے والا ہے، لیکن اس دل پہ مہر لگ چکی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف داخل نہیں۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کس قدر اللہ رب الجلال گمراہی کے پردے اس پہ ڈال دیتے ہیں، آنکھیں شاید کہ اس کی اس قدر خوبصورت ہو کہ دنیا تعریفیں کرتی ہو، نظر اتنی تیز ہو کہ لوگ اس کی مثال پیش کرتے ہوں کہ وہ شخص تو دن دہاڑے جو ہے وہ ستارے دیکھ لیتا ہے، لیکن ان ساری کیفیتوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے جب گمراہی پڑتی ہے، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ایسا پردہ اللہ آنکھوں پہ ڈالتے ہیں کہ اسے حق نظر ہی نہیں آتا۔ شاید کہ اتنی بڑی سزا دنیا کے اندر کسی کو نہ ملے جتنی سزا اس انسان کو ملتی ہے جس کو اللہ اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے، اس پہ پٹا ڈال دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن حق نہیں دیکھتی، اس کے کان سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، اس کی زبان تو ہے جو مشین کی طرح تیزی سے چلتی ہوگی، لیکن اس کی زبان پہ حق اللہ جاری نہیں کرتے، اس کی زبان حکمت نہیں بولتی۔ اس سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ نہ جانے سلف صالحین کو اللہ نے کتنی خوبصورت عقل دی تھی، کہا کرتے تھے وہ لوگ
کہ اگر انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک بیماریاں ہی بیماریاں ہوں، اگر اس کا ایمان محفوظ ہے، اگر اس کا عقیدہ محفوظ ہے، اس کا منہج محفوظ ہے، تو اس جیسا صحت مند دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے سر سے پاؤں تک سوئی کے برابر بھی اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، خواہش نفس کا غلام ہے، تو اس سے بڑا روئے زمین پہ بیماری کوئی نہیں۔ اور سچ کہا، لوگ بیماریوں کے میئرز وہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اس کو بخار ہو گیا، اس کو کھانسی ہوگی، اس کو فلاں چیز ہوگی، یہ ڈائبٹیز کا مریض ہو گیا، اس کو فلاں مرض ہے۔ یہ انسانوں کے میئرز ہیں۔ اللہ کے ہاں بیمار وہ ہے جس کا ایمان بیمار ہے۔ اللہ اس بیماری سے ہمیشہ بچائی رکھے۔ اللہ حضر جلال کے اس فیصلے کی روشنی میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ آخر تو دنیا کے اندر ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سب کچھ مل جانے کے بعد بھی اگر گمراہی رہنا ہے تو کیوں نہ ان چیزوں کو سمجھا جائے جس سے گمراہیاں دور ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے بچا جائے جس سے انسان گمراہی کے دبیز پردوں کے نیچے اپنی زندگی کو لے جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے رب کو معبود بنانے کی بجائے اپنی خواہش کو معبود بنا لی۔ مانتا ہے تو اپنی خواہش کی، پیروی کرتا ہے تو اپنی سوچ کی۔ اس کے سامنے نبوت کے زبان سے نکلے ہوئے نظریات کی کوئی قدر نہیں، وہ نظریہ مانتا ہے تو اپنا کشید کیا ہوا۔ اس کے سامنے صحابہ کے منہج کی کوئی قدر نہیں، وہ منہج اس کو سمجھتا ہے جو اس نے خود سیدھا کیا ہو۔ منہج کی ہر گتھی سلجھا چکے ہیں صحابہ۔ قرآن مجید کا نزول ختم ہو چکا، اس کی وضاحتیں ہو چکی، کسی نئی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اسی قرآن، اسی منہج، اسی حدیث کو ہی اب ہر زمانے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اتباع کرنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی، اسی کے فرما بردار بننے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق اپنی عادات کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الہوا، یہ ہوا یا ہوا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خواہش۔ فلان اتبع ہوا عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اور بعض نے یہ لفظ الہوا کا معنی کیا ہے عشق خیالی۔ جب انسان کسی ایسے نشے میں چلا جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، خیالات کا ہی عاشق بن جاتا ہے، اور اپنے خیالات کو معشوق بنا بیٹھتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سے سچی توبہ کر کے ایسے خیالات چھوڑ نہیں دیتا۔ المہوا عربی زبان میں فضا اور پہاڑوں کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں۔ اس لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، سمی بذالک لأنہ یہوی بصاحب الدنیا بصاحبہ الدنیا الی کل داہیہ۔ ہوا کو ہوا عربی زبان میں اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو یہ چمٹ جائے دنیا کی ہر مصیبت اس کے سینے سے لگا دیتی ہے یہ ہوا۔ علماء امت کا کہنا ہے، امام کفوی فرماتے ہیں، میل النفس الی ما تستلذ
من الشہوات من غیر داعیت الشرع، کوئی شرعی دلیل نہ ہو اور دل مائل ہو کسی چیز کی طرف، شرعی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ میلان جو انسان کے نفس کی طرف ہے، یہ رجحان جو کسی رائے کی طرف ہے، یہ میول جو انسان کے کسی نظریے کی طرف ہے، اسی کو ہی عربی زبان میں الہوا کہتے ہیں۔ اور بعض نے الہوا کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے میل الطبع الی ما یلائمہ، اپنی طبیعت کو اس طرف لے جانا جو اس کی اپنی خواہش ہے۔ یہ طبیعتیں بدلنے کے لیے تو ایمان آیا تھا، اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا پرانی عادتیں ختم کی جائیں اور نئی عادتیں ڈیولپ کی جائیں۔ یہ تو مشرک بھی کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا جو اللہ نے قرآن اتارا ہے نا اس کی طرف آؤ، تو وہ کہتے تھے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور دوسری جگہ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم تو وہ کام کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اس لیے اللہ نے یہ وضاحت دے دی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بے عقل تھے تمہارے بڑے، تم شریعت کے مقابلے میں ان کو مقدم کر رہے ہو، بے ہدایتیں تھے وہ، تم ان کی بات کر رہے ہو۔ بڑا وہ ہے جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، مسلمان کا بڑا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اور مسلمان کے لیے بات بڑی بھی وہ ہوتی ہے جو اللہ نے فرمائی ہو، جو اس کے رسول نے فرمائی۔ اس لیے علماء امت نے اس مصیبت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے کہ جو شخص خواہش نفس کا غلام اور مرید ہو جاتا ہے، اسے کن کن مصیبتوں کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے جو شریعت کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اپنی خواہش کا غلام بنتا ہے، اس سے مذموم فعل دنیا میں اور کو ہے ہی نہیں۔ اس لیے مثال کتنی بڑی دے دی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ نے قرآن دیا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے شریعت دی ہے جو میری زندگی کے ایک ایک رویے اور زاویے کی صحیح نوک پلک سیدھی کرنے والی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن بلندی کا راستہ تو اس نے خود چھوڑا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جب اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو یہ زمین پہ لیٹ گیا، گر گیا، گرا دیا اس نے اپنے آپ کو۔ اس کی مثال تو پھر ایسے بن گئی
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اللہ کی مخلوق ہے کتا، کبھی دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے وزن رکھا ہو گدھے کی طرح کہ چلو کو 2 من آٹا لے جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر وزن رکھو یا نہ رکھو، اس کی زبان منہ سے باہر ہی رہتی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں لوگ، اصل میں وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے، ان کی زبانیں ہمیشہ باہر ہی رہتی ہیں، رونا، شکوہ، شکایت، کبھی اللہ کی شکر گزاری کا کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصِ، یہ قصے بیان کیا کرو، شاید ان کو فکر کی توفیق مل جائے، شاید ان کا دل زندہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اپنی خواہشات کی اس مصیبت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں تربیت پانے والے سیدنا حسن بصری، جن کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے بولتا تو حسن ہے لیکن زبان نبوت کی لگتی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی تربیت کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے الہوى شر داء خالط قلبا، میری زندگی کا نچوڑ تو یہ ہے کہ دل کی بیماریوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ جس دل میں خواہش کی بیماری داخل ہو جائے۔ ہم دل کی بیماری کہتے ہیں پلپیٹیشن کنٹرول میں نہیں ہے، دل کی دھڑکن کنٹرول میں نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، پلس ریٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے، ہم اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ بیماری ہے لیکن سب سے بڑی بیماری یہ ہے جس دل میں خواہش کی غلامی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مسلمانوں کی تربیت کی تھی، اس لیے سلف کہا کرتے تھے لا تجالسوا اصحاب الاہواء ولا تجادلوہم ولا تسمعوا منہم، جس شخص کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے کہ خواہش کا غلام ہے اس کے پاس بیٹھا بھی نہ کرو، ان کی بات بھی نہ سنا کرو، ان سے مجادلہ کرنا، ان سے بحث کرنے کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ مانتا نہیں ہے کہ دلیل عقل نہیں ہے، دلیل اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں۔ ایک شخص آ کے بات کرنا چاہتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ولا کلیمہ ولا کلیمہ ولا کلیمہ، میں تم سے ایک کلمہ بھی بولنا نہیں چاہتا، تم اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے رسول کے فرمان کو حجت نہیں سمجھتے، تم سمجھتے ہو جو میں سوچوں گا، جو میں کہوں گا آپ میری بات سنیں، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے چلو میرا قرآن ہی سن لو، کہا نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، وہ سنوں گا، محبت آئے گی تو تیری غلط بات بھی ماننی مجھے پڑے گی، اس کے بارے میں بھی کہیں محبت نہ پیدا ہو جائے، میں قرآن بھی اس سے لوں گا جو قرآن کو حجت سمجھتا ہے، اور قرآن بھی اس سے سمجھوں گا اور سنوں گا جس کو قرآن سے سچی محبت ہے، جو کرے اپنی خواہش کی بات اور قرآن کی بات کرے، میں اس سے قرآن میں نہیں سنوں۔ کس قدر حساس تھے وہ لوگ۔ تعلم الاسلام، ابو العالیہ الریاحی فرمایا کرتے تھے اسلام سیکھو، فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، جب سیکھ جاؤ تو پھر دائیں بائیں نہ جھانکا کرو، بس اسلام پہ کاربند ہو جاؤ۔ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، صراط مستقیم کو لازم پکڑو۔ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، اس چیز کو مضبوطی سے محفوظ فرمایا۔ خواہش نفس کا ایک تیسرا نقصان بھی ہے،
زندگی کے اندر فساد آتا ہی اس وقت ہے جب انسان کسی نہ کسی درجے میں خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ سید ذوالنون مصری نقل کرتے ہیں انما دخل الفساد على الخلق من 6 اشیاء، دنیا کے اندر فساد 6 اسباب کی وجہ سے آتا ہے۔ ضعف النیہ بعمل الآخرہ، فساد کا پہلا سبب لوگ عمل بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن نیت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ کیسی کمزوری؟ ان کو آخرت کے لیے عمل کرنا بھول جاتا ہے، ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا واہ واہ کس بات پہ کرتی ہے، یہاں سے فساد آتا ہے۔ جبکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے اصل نیت ہے یہ اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، دنیا میں ریلائبل وہ کام ہوتا ہے جس کا کوئی گواہ ہو، وٹنس ہو۔ اللہ کے ہاں کوئی عمل قدر و قیمت والا بنتا ہے تو وہ عمل جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ ہوتا ہی نہیں۔ یہی تو فرق ہے۔ فساد کا دوسرا راستہ، صارت ابدانہم مہیئہ لشہواتہم، جب لوگوں نے اپنے جسموں کو رب کی عبادت پہ نہ لگایا ہو، صرف شہوتوں پہ لگا دیا ہو، فساد آ جائے گا۔ نماز کا وقت ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی مجلس ہے، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، لیکن جانوروں کی طرح کھانے پینے چرنے کی بات آ جائے بالکل تیار ہے۔ دین کی مجلس ہے، رخ نہیں ہوگا، گپے لگانی ہے 6 گھنٹوں کے لیے تیار ہے۔ صارت ابدانہم مہیّا لشہواتہم، اپنے جسموں کو تیار کیا ہوتا انہوں نے صرف اپنی خواہشیں اور شہوتیں پورا کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے اپنے جسموں کو لگانا پسند نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑی جسم کی سعادت کیا ہے کہ جب یہ اللہ کے دین پہ لگ جاتا ہے تو اس میں ایسی اللہ کی طرف سے پاور آ جاتی ہے جو 10 لوگ بھی کام نہیں کر سکتے، اللہ اس اکیلے سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو کہا کرتے تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس کہ جب انسان کی نیت میں خوبصورتی آتی ہے، اللہ خیر کے کاموں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جب دروازے کھل گئے، جو دروازے میں قدم رکھتا ہے اس کے چہرے پہ چمک ہی عجیب ہوتی ہے، اس کے دل میں روشنی ہی عجیب ہوتی ہے، اس کے جسم میں پاور ہی عجیب ہوتی ہے، اس کا رزق تھوڑا بھی ہو وسعت ہی بڑی عجیب نظر آتی ہے، اور ہر بندے کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور ہر دل کے اندر اس کے لیے محبت اللہ پیدا کر دیتا۔ فساد کا ایک تیسرا راستہ، غلبہم طول الامل مع قصر الاجل، لمبی امیدیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں، زندگی بہت تھوڑی ہے، نماز پڑھ لیں، چلو پڑھ ہی لیں گے، اچھا میرے پیارے بھائی داڑھی رکھ لیں، رکھ لوں گا جب حج کرنے جاؤں گا، پتہ ہے تمہیں، اچھا سگریٹ چھوڑ دو، بس آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، کب تک؟ بس تھوڑی دیر، پتہ ہے تھوڑی دیر سے پہلے موت کا فرشتہ آ کے تیری گردن توڑ دے، کیا کرو گے؟ یہ سب خواہش کے غلام ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہی ایک طاقت تھی، تانے بھی ملتے، باتیں بھی سنتے، پتھر بھی کھائے، سر سے بھی خون، جسم بھی ان کے زخمی ہوئے، ایک ایک نہیں 10 لوگ پٹائی کرنے والے ہوتے، کہتے دین نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی رسول نے فرمایا ایسے لوگ بھی آئے، کھڑا کر کے دنیا کے سامنے آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، وہ دین نہیں چھوڑتے تھے۔ آج تو داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ تانا دے کے مولوی بن گئے ہو، مولوی کہا ہے نا، بدماش تو نہیں کہہ دیا، بدماش کہلانا آسان ہو گیا آج، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے والا بننا آسان نہیں ہے، لوگ تانے دیں گے۔ کف ہے ایسی عقل پہ
جو اللہ کی شریعت کی پرواہ نہ کرے اور کہے لوگ کہتے ہیں. لوگوں نے تو اللہ کے بارے میں بھی کیا کچھ کہا ہے, لوگوں نے تو اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کہا ہے. تم لوگوں کی رضا چاہنے کے لیے جو کام کرو گے ہمیشہ لوگوں سے جوتے ہی تمہیں پڑیں گے. رب کی رضا حاصل کرو گے ساری دنیا تمہاری غلام اللہ بنا دے گا. فساد کا ایک چوتھا راستہ بھی ہے, آثروا رضا المخلوقین علی رضا اللہ. جب اللہ کی رضا کو چھوڑ کے لوگوں کو راضی انسان کرتا ہے فساد آ جاتا ہے. لوگ کبھی راضی نہیں ہوئے. 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شافعی کہا کرتے تھے رضا الناس غایہ لا تدرک. لوگ راضی کبھی نہیں ہو سکتے. کسی کی ہمت ہے تو کر کے دکھائے, لوگ راضی نہیں ہوتے. 60 سال تم اگر کسی بندے کو راضی کرتے ہو, ایک وقت آئے گا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہی ہوگا. کب؟ جب شریعت سے انحراف کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو چاہتا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں یہ تو بچہ ہے, اور بچہ کبھی راضی نہیں ہوا. کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ میں بچہ ہوں, مجھے راضی کرو. کہتے ہیں میں جس کو چاہے راضی کر سکتا ہوں. اس نے کہا مجھے ہی راضی کرو. رونے والا منہ بنا کے کہتا ہے دودھ لاؤ, دودھ لایا گیا. کہتا ہے چینی ڈالو, ڈال دی. کہتا اب چینی نکالو. کیسے نکالے دودھ سے چینی؟ ساری زندگی آپ کلابازیاں لگا لے لوگ راضی نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس. جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کرتا ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ خود تو راضی ہوگا, لوگوں کو نکیل ڈال کے راضی کروائے گا. کسی کی جرت کیا ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. پوری کائنات کے دل تو میرے رب کی 2 انگلیوں میں ہیں, جدھر چاہے موڑ دے. کسی کی کیا جرت ہے؟ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ ناراض تو ہوتے ہیں, انہی سے پھٹکارے ڈلواتے ہیں جن کی وجہ سے اس نے شریعت کو چھوڑا تھا. اللہ ذو جلال ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. 5واں فساد کا راستہ اتبعوا اہواءہم ونبذوا سنت نبیہم. معاشرے کے اندر فساد کا 5واں راستہ یہ ہے جس پہ ہماری گفتگو جاری ہے. نبی کی سنت کو لوگ چھوڑ دیں گے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑیں گے. اور 6واں فساد کا راستہ جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. ایسے لوگ جن کی فکر میں ٹیڑھ پن ہے, دماغ میں خناس ہے, سلف صالحین کی کسی ایک بات کو پکڑ کے انہوں نے بھی یہ کہا کیا میں بھی کروں گا, ان کے مناقب کو ان کی عظمتوں کو بھول جائے گا, ٹٹولے گا کہ کوئی غلطی ملے اور اس کا تماشا لگاؤں. یہ انہی ملحدین کا طریقہ ہے, انہی زنادقہ کا طریقہ ہے. دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے وہ ہمیشہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین ان کی کمزوریاں ٹٹولنے پہ لگتے ہیں. یہی وہ خناس ہیں جو دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں, ان کے مناقب بھول جاتے ہیں, ان کی عظمتوں کو بھول جاتے ہیں, اور ان کی اللہ ذو جلال نے جو صلاحیتیں دی, جو عبادت و ریاضت دی, اس سے چشم پوشی کرتے ہیں. اور یہی معاشرے کا فساد ہے. ہمارا ایمان یہ ہے
اگر 100 کھرب لوگ نیک جمع ہو جائیں، 100 کھرب، ایک تبع تابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے تبع تابی تھے تو نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر 1000 کھرب تبع تابی مل جائیں تو ایک تابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے تابعین تو نہیں تھے، اگر اتنی تعداد میں تابعین اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اتنے صحابہ ہوں تو ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ کسی کو 950 سال زندگی مل جائے، عبادت اور ریاضت میں لگا دے، کہاں 950 سال؟ ایک گھڑی جو کسی صحابی کو نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے وہ گھڑی گزاری، اس کا اجر جو ہے وہ 950 سال کی عبادت کرنے والے کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں تو ملحد تیار ہوتے ہیں، دین کے اندر خوشاشینی کرنے والے، دین کے اندر دراڑیں پیدا کرنے والے۔ اور آج اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ زندگی کے آخری سانس تک سنت کا پابند رکھنا اور اسلام کی عظمت اور قرآن کی عظمت کو ہمارے سینے میں محفوظ رکھنا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا منہج دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی منہج صحابہ کرام کو دیا تھا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں جیب تو بھاری ہو جاتی ہے بڑے بڑے عہدے اور مناصب کے ساتھ، لیکن جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ قرآن و حدیث سے ہی ہوتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہج سمجھایا، عبد الرحمن ابن مہدی کہا کرتے تھے، حق اور خواہش کے درمیان فرق کرنا ہو تو اس کا ایک موٹا سا فرق ہے۔ اہل العلم یکتبون ما لهم وما علیہم واہل الاہواء لا یکتبون الا ما لهم۔ دیانتدار سچے علم والے وہ ہوتے ہیں جو حقائق پہ بات کرتے ہیں، وہ حقائق ان کے خلاف ہوں یا ان کے مخالف ہوں یا ان کی سائیڈ میں ہوں، وہ دلائل سے روگردانی نہیں کرتے۔ خواہش نفس کا غلام صرف وہ بات پیش کرے گا جس سے اس کی اپنی عظمت سامنے آئے، اپنے خلاف بات نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے، بددیانت ہے، اس لیے کہ خواہش کا غلام ہے۔ اہل علم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سلف کا طریقہ رہا، فتویٰ دیتے، بعد میں دلیل مل جاتی، رجوع کر لیا کرتے، کوئی پرواہ نہ کرتے۔ شیخ البانی کو دیکھیے، پوری جلد شیخ البانی کی تراجعات میں ہے، یہ پہلے ان کا حکم تھا، بعد میں دلائل ملے، سمجھے، رجوع کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج دیا تھا۔ حق والے حق بیان کرتے ہیں، قل الحق ولو کان مرا ولو کان علیک، حق جو ہے کہا کرو، خواہ وہ کڑوا ہی لگے خواہ تمہارے خلاف ہی ہو۔ اور بڑا آسان سا یہ طریقہ ہے، کسی بندے کو پہچاننا ہو حق پہ ہے کہ باطل پہ ہے، اس کی 5 منٹ گفتگو سن لو، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دلائل کا رخ یہ ہو کہ قرآن بگڑتا ہے، سنت بگڑتی ہے، نعوذ باللہ تو بگڑ جائے، میری سوچ آگے آنی چاہیے یہ باطل پہ ہے، جس کا منہج یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی عظمت باقی رہنی چاہیے، اللہ کے حکم میں کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے، ہمارا کچھ رہے نہ رہے یہ حق پہ ہے۔ اور حق و باطل کی نشانی جس کو سمجھ آ جائے کبھی وہ دنیا میں ڈولتا نہیں ہے۔ جو خواہش کا غلام ہوتا ہے اللہ ہر قسم کی خیر سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، منافق لوگ، لیکن ہوتا کیا؟ یہ میرے رب کی پاکیزگی میں بیان کرتا ہوں، میرے رب نے کتنا دین کو خالص بنایا ہے. وہ وہاں بیٹھے ہوتے لیکن خاص کے غلام تھے، اللہ کے رسول کی بات بھی ان کے کانوں میں نہیں جاتی تھی، بلکہ جب مجلس ختم ہوتی تو کہتے کیا کہہ رہے تھے؟ ماذا قال آنفا. کوئی ایک بات بھی ان کی طرف سے نقل نہیں اللہ نے کروائی تاکہ دین میں نفاق کی آمیزش نہ ہو جائے. صحابہ سے ہی دین پہنچایا ہے. منافقوں کے کان بھی بند رکھے جب ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. وہ یہی کہتے تھے کیا کہا ہے. علماء امت نے اس آیت سے مفہوم لیا، کسی حق والے کو دیکھنا ہے وہ بات حق کی بڑے غور سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے پلاننگ کر کے اٹھتا ہے. منافق جو ہوتا ہے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کیا بول رہا ہے، کیا دلائل ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہی رویہ قرآن نے بیان کیا. اسے امام مالک کہا کرتے تھے لا یؤخذ العلم عن اربع، 4 لوگوں سے علم نہ لیا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے علم سیکھا جائے. سفیہ یعلن السفہ، ایسا بے وقوف انسان جس کی بے وقوفی بالکل واضح ہو، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ بعض چیزیں تو نہ جانے بولنے والوں کو پتہ نہیں، معمولی بھی عقل نہیں. بچے کھیل رہے تھے، بیان کرنے والا کون انسان ہے؟ لوگ اسے بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں. بچے کھیل رہے تھے کہ آؤ ذرا جمپ لگا لیں، تو وہاں بچہ رومی بھی آ گیا. بچوں نے کہا تم سنا ہے کہ تمہاری ماں جو ہے درود پڑھ کے جو ہے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تم بھی ذرا جمپ لگا کے دکھاؤ. تھا بچہ ہی رومی، جمپ لگایا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا. بچے دوڑ گئے، جا کے ماں کو بتایا. ماں نے آ کے دیکھا رومی ہنس رہا ہے. بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں بچوں نے کہا تھا جمپ لگاؤ، تو نعوذ باللہ کہتا ہے تیرے دودھ کی قسم میں نے جمپ لگایا درود پڑھ کے، پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں اوپر چلا گیا. اس سے بڑا بھی احمق کو دنیا میں ہے. اس کو مقتدا بنانا، لیڈر سمجھنا، یہ احمقوں کی شان ہو سکتی ہے. اس دجال کو کہنا کہ اس کی پیروی کرو، سوچنے کی بات ہے. بچہ جمپ لگائے، پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑ دے، عقل تمہاری مانتی ہے؟ سفیہ یعلن السفہ، ایسا بے وقوف انسان جس کی بے وقوفی اعلانیہ ہو، اس قابل نہیں ہے کہ اس سے علم لیا جائے. دوسرا انسان ساتھ یہ بھی کہا وَإِنْ كَانَ أَرْوَ النَّاسِ. امام مالک کہتے ہیں دنیا جہان کی روایتیں بھی تمہارے سامنے بیان کرے، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. وَصَاحِبُ بِدْعَةٍ يَدْعُو إِلَىٰ هَوَاهُ، ایسا بدعتی انسان جو اپنی بدعت، اپنی خواہش کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. قال ابن
قال ابن المبارک رحمہ اللہ الاصاغر المبتدعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے۔ عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہتے ہیں الاصاغر سے مراد بدعتی ہے، بدعتی کا استاد نہیں بنایا جا سکتا۔ آج پہلی سب میں بیٹھنے والے، سنت پہ عمل کرنے والے، جب علم نہیں ہوتا بدعتیوں کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم یعط الحکمہ، جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے حکمت و بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو کسی بدعتی کو اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہے فقد قطع رحمہا، اس نے قطع رحمی کی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ ذوالجلال نے صلہ رحمی جو پرندے کی شکل میں آسمان سے لٹکی ہوئی تھی فرمایا تھا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو صلہ رحمی کرتا ہے میرا تعلق جڑ جاتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے میرا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جو بدعتی کو اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہے اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ معیار ختم ہو گئے، یہ چکنی چپڑی باتیں ہی آج پسند آ گئی، حدیث پسند نہیں رہی، دجالی فکر اور دجالی زبان پسند آ گئی، محمد مصطفیٰ کی کلام پسند نہیں آتی لوگوں کو۔ بس جی بہت ذکر کرنے والا ہے وہ، تو ذکر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی کر رہا تھا، دلیل ذکر نہیں ہے، دلیل ہے قرآن و سنت کی پیروی کون کرتا ہے۔ آج تو بناوٹی ہزاروں ذکر نکل آئے، ذکر وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، حکم دیا ہے، دوسرے کسی ذکر کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قدوہ محمد مصطفیٰ کو سمجھا ہے۔ شہید کر دیا سیدنا علی کو، جب پکڑا گیا کہ اس کو سزا دی جائے، پیچھے سے پیغام آیا کہ اس کے ہاتھ، اس کے ہونٹ، اس کے کان نہ کاٹنا، مسئلہ نہ کرنا، وہ کہتا ہے سب کچھ کاٹ دو میری زبان نہ کاٹنا کیونکہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ظالم، خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا ہے اور کہہ رہے ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہی حالت ہے آج کے بدعتیوں کی، اور حیرانگی کی بات ہے سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کسی چور کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے مجھے اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کسی بدعتی کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے تو مجھے خوف ہوتا ہے، کیونکہ چوری سے توبہ لوگ کر لیتے ہیں، بدعت سے توبہ نہیں کرتے، اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے آج نیک انسان بدعات سے متاثر ہو کے، ان کے طریقوں سے متاثر ہو کے زبان بھی وہی بولیں گے۔ محمد مصطفیٰ کی جرأت کی زبان، اپنی زبان پہ ان الفاظ کو لایا کرو، اس سے بڑا انسان اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کیا۔ امام مالک کہا کرتے تھے ایک چوتھا انسان، وَمَن يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِن كُنْتَ لَأَتَّهِمُهُ فِي الْحَدِيثِ، جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، خواہ وہ حدیث جھوٹی بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس قابل نہیں کہ استاد بناؤ، یہ جھوٹا انسان۔ امام بخاری کی حالات تو پڑھو، سلف تو یہ دیکھتے کہ جانور کو صرف پکڑنے کے لیے قمیض آگے کرنے والا کہ جانور سمجھے کچھ چیز کھانے والی، وہاں سے محدث واپس آ گیا یہ جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے، میں اس سے روایت ہی نہیں لوں گا۔ دین کو اتنا تو آسان نہیں ہے کہ ہر دجال جو بولے کہے کہ یہ دین ہے۔ دین بیان کرنے والوں کی چین ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں کتابیں ہیں، 14 جلدیں لکھی گئی، اس کی زندگی کیسے تھی، تاریخ لکھی جاتی تھی۔ چوتھا انسان جس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں وصالح، عابد، دیکھنے میں بڑا عبادت گزار ہو، صالح ہو، فاضل، بڑا فضیلت والا نظر آئے، اذا كان لا يحفظ ما يحدث به، جو بیان کرتا ہے اگر اسے یاد نہیں ہے تو یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استاد بنایا جائے۔
سفیان ابن عیینہ اس لیے کہا کرتے تھے اکثر بدعات جو نکلی ہیں وہ صالح اور نیک لوگوں سے نکلی ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے, وہ نئی سے نئی بات ڈال دیتا ہے, حدیث پیچھے رہ جاتی ہے, اس کی عادات آگے آ جاتی ہے. پھر قصہ بیان کرتے ہیں علماء, ویسے تو کسی حدیث میں پورے قرآن کی صورتوں کی فضیلت نہیں آئی. وہ ایک شخص نے کہا کہ بڑی خوبصورت حدیث لگتی ہے. اس سے پوچھا آپ نے کس سے یہ روایت لی؟ کہتے وہ بصرہ میں ایک شخص ہے. وہ اس کے پاس گیا, کہتا آپ نے حدیث کس سے سنی؟ کہتے وہ شام میں ایک شخص ہے, اس نے وہاں سے گھوڑا دوڑایا, شام پہنچا. آپ نے کس سے حدیث سنی؟ کہتا ہے دمشق میں ہے. وہ دمشق پہنچا, آپ نے حدیث کس سے سنی ہے؟ کہتا ہے کوفے میں ایک شخص ہے. وہ کوفے واپس آیا چکر کاٹ کے, تو آپ کو کس نے حدیث بیان کی ہے؟ راوی ڈھونڈنا چاہتا تھا سند ثابت ہو جائے, کہا اس فلاں شخص نے, اس کے پاس پہنچا, کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا وہ ایک جو نیک آدمی بیٹھا ہے بزرگ, اس نے بتایا. وہ اس کے پاس گئے, آپ کو حدیث کس نے بتائی؟ کہتا رأیت الناس یمیلون الی فقہ ابی حنیفہ فوضعت هذا الحدیث, میں نے دیکھا کہ لوگ فقہ کی بات کرتے ہیں تو میں نے یہ حدیث گھڑ دی, چلو اس کے پیچھے لگے رہیں گے. اللہ کا دین بری ہے, حدیث وہ ہے جو سید المرسلین سے ثابت ہو. خود سے گھڑ کے نیکی کے لیے بھی گھڑو گے, وہ گھڑنا ہی ہے, گناہ ہی ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو خود سے بات کرتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ. اما بعد, خواش نفس اتنی بڑی مصیبت ہے. امام اوزاعی فرماتے ہیں خواش نفس کی پیروی کرنے والا یہ ابلیس کا چیلا بن جاتا ہے. قال ابلیس لاولیائہ من ای شیء تأتون بنی آدم, ابلیس اپنے چیلوں کو پوچھتا ہے تم آدم کی اولاد پہ وار کیسے کرتے ہو؟ فقالوا من کل شیء, ہر چیز سے وار کرتے ہیں. قال فهل تؤتونهم من قبل الاستغفار, اگر وہ استغفار کرتا ہو تو کیا کرتے ہو؟ ابلیس کے چیلے کہتے ہیں ہیہات ذالک شیء قرن التوحید, استغفار کرنے والا تو ہماری مت مار دیتا ہے, یہ تو توحید ہی توحید ہے. پھر کہتا ہے ابلیس لأبسن شیئا لا یستغفرون اللہ من, آج خوش ہو جاؤ میرے چیلو, میں آج ایک نیا وار کرنے لگا ہوں جس کے بعد وہ استغفار بھی نہیں کریں گے, توبہ بھی نہیں کریں گے. پھر ابلیس نے کیا سوچا؟ قال فبث فیہم الاہواء, اس کے غلاموں کے پاس نہ بیٹھا کرو, یہ دل کی روشنی دور کر دیتے ہیں. وتسلب محاسن الوجوہ وتورث البغضاء فی قلوب المؤمنین, بدعتیوں کے پاس بیٹھو گے چہرے کی روشنی ختم ہو جائے گی اور دنیا کے دلوں میں بغض آ جائے گا. خواش نفس, اس کو سیدنا حسن بصری نے شرک کہہ دیا. شر الہ فی الارض الہوا, سب سے بڑا معبود اللہ کے مقابلے میں جو بنایا جاتا ہے وہ انسان کی اپنی خواہش ہے, اس لیے اس سے بچو. میری تبع ہوا نال عدوہ مناہ, جو خواہش کا غلام بن جاتا ہے اس کے دشمن ہر خواہش پوری کر لیتے ہیں, اور انسان کا دشمن سب سے بڑا شیطان ہے. شیطان ہر ہتھ کنڈے آزما لیتا ہے جب کوئی اپنی خواہش کا غلام ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله. داؤد ہم نے تمہیں نبی بھی بنایا ہے، بادشاہ بھی. حق کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش کے ساتھ نہیں. نبی کو بھی اپنی خواہش کے فیصلوں سے روک دیا گیا، حالانکہ نبی ہے. کیا ہوگا اگر آپ خواہش سے فیصلے کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ خواہش ہی حق سے آپ کو بھی دور کر دے گی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت پہنچی، جسٹس نے فیصلہ کیا ہے، جس کے حق میں فیصلہ کیا اس کو اس کا مال دے دیا، اور جس کے خلاف فیصلہ کیا اس کو اپنے پاس سے مال دے دیا، چلو برابر ہو جائے، پریشان نہ ہو. عمر نے معزول کر دیا. یہ انصاف ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ لوگ راضی ہو جائے؟ رب کو راضی کرنا ہے، حق کا فیصلہ کرو. القضاۃ الثلاثہ، 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں. ایک وہ ہے من عرف الحق وقضى به، جس نے حق کو پہچانا، پیسز اکٹھے کیے، دلائل ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن کرتا ہے، فیصلہ دیتا ہے، جنتی ہے. ومن لم يعرف الحق، جو حق کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہے، جہنمی ہے. اور جو دلائل بھی نہیں سنتا، فیصلہ دے دیتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے. اللہ کے رسول نے ججز کی 3 قسمیں بیان کی. خواہش نفس اتنی بڑی گمراہی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. مجھے لگتا ہے ایسا ہو جانا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے ایسا کہا ہوگا. یہ سب شیطانی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں جو ہر وقت بدگمانی کا شکار ہے. یاد رکھیے گا اپنے بھائی کی بات، بد زبان اور بدگمان ساری زندگی نہ چین لیتا ہے نہ لینے دیتا ہے. اللہ کی طرف سے پھٹکار یہ ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہا تھا، بیت اللہ تیری فضائیں، تیری ہوائیں بڑی مبارک ہیں. والذی نفسی بیدی، مجھے میرے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، بیت اللہ تجھ سے عزت ایک مومن کی زیادہ ہے. اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی، ان اللہ حرم منک واحدہ، بیت اللہ تیری ایک عزت، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی. وحرم من المؤمن ثلاثا، مومن کی 3 حرمتیں بیان کی. حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام، اس کا مال چھیننا بھی حرام، اس کو قتل کرنا بھی حرام. وَأَلَّا يُظَنُّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور مسلمان کے خلاف بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. ثلاث مہلکات، جو 3 چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے، ہلاکت کی وادیوں میں زندگی گزار رہا ہے. فشح مطاع، ایک بندہ ہے بھی بخیل اور کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، بخیلی ہے، اس پہ خوش ہے. وہوان متبع، ہے اپنی خواہش نفس کا غلام اور کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. وإعجاب المرء بنفسه، ایک شخص جو کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کو نہیں اور اس دعوے پہ پکا ہے، تیرے جیسے ہزاروں. عرفت شیئا وجہلت عن اشیاء، تیرے پاس مال ہے تو قارون بھی گزرا، تیرے پاس حسن ہے تو بڑے بڑے حسن والے ابو لہب جیسے جہنم کا ایندھن بن گئے. تو چودھری ہے تو ابو جہل کو بھی مار مار کے صحابہ نے پاؤں کی ٹھوکریں کلیب بدر میں پھینک دیا. تو وزیر و بشیر ہے تو فرعون جیسے بادشاہ اور اس کے حامان جیسے وزیر کو اللہ نے عبرت بنا دیا. تم سمجھتے کیا ہو؟ یہ سمجھو کہ تیرے رب نے حکم کیا دیا اس کو مان لو. تیری عظمت ہی عظمت ہے. کسی چیز پہ گمنڈ نہ کر، نہ اپنے مال پہ،
نہ اپنے منصب پہ، نہ اپنے چہرے کی رونق پہ، نہ اپنی عبادت و علم پہ. یہی ناز تھا ابلیس کو، اللہ نے پوری زندگی کے لیے اس پہ لعنت اور پھٹکار ڈال دی کہ تمہیں ماننا ہے اور آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہے. نہیں مانا، تکبر میں آیا، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ بن گیا. خواہش نفس کی پیروی، اس لیے علماء کہتے ہیں سب سے پہلے خواہش کی پیروی ابلیس نے کی. حکم تھا اللہ کا، حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو لایا. کہتے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے، آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں. اس خواہش نفس نے اسے ذلیل کر دیا. جہنم میں اپنے ساتھیوں کو وہ لے جائے گا. اس لیے خواہش نفس کے پیچھے لگنے والے شیطان کے چیلوں کا ساتھ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کو سمجھایا تھا، اور صحابہ نے سلف کی تربیت کی. سلف صالحین کہا کرتے تھے خیر الناس من اخرج الشہوة من قلبی وعصا ہواہ فی طاعت ربی. دنیا میں سب سے بہترین کسی کو دیکھنا ہے وہ ہے جو اپنی خواہش کو توڑتا نظر آتا ہے، اپنی شہوت کو توڑتا نظر آتا ہے. مجاہد ابن جبر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، جنہوں نے قرآن 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پوری تفسیر پڑھی، وہ کہا کرتے تھے میرے مالک میں کس بات پہ تیرا شکر ادا کروں. انہدانی الی الاسلام او عافانی من هذه الاهواء. کیا اسلام کی نعمت پہ شکر ادا کروں یا اس بات پہ کہ آج تک میں اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگا؟ کس بات پہ تیرا شکر ادا کروں؟ اس خواہش کی بیماری سے بچنا ہے تو 3 چیزیں یاد رکھ لیجئے. جب تک قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو، قرآن کے اوامر اور نواہی سے واقفیت نہ ہو، اللہ ذوالجلال کے ناموں کے معانی اور اللہ ذوالجلال کی صفات کا علم نہ ہو، اس وقت خواہشات نہیں ٹوٹتی. یہ معانی ہی مجبور کرتے ہیں کہ انسان سیدھے راستے پہ آ جائے. اور سچ کہا تھا حسن بصری نے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے جو اپنی خواہش سے جہاد کرتا ہے. دوسرا طریقہ جس سے آپ خواہش نفس کو ختم کر سکتے ہیں، نیک لوگوں کی مجالس کو اختیار کیجئے، مسجدوں کے ساتھ دل لگائیے، اللہ کے ذکر کو ہر وقت اپنا معمول بنائیے، اور وہ ذکر جو سنت کے مطابق ہو، جو جہاں سنت کے مطابق ذکر اثر کرے گا وہاں اس طرح کی خواہشات کو بھی توڑتا رہے گا. تیسرا طریقہ جس سے آپ خواہشات سے بچ سکتے ہیں، کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے، والاعمال اللہ برے اعمال سے، والاہواء اللہ بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. مولا کریم ان سب کی اور ان کی اولادوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما. مولا کریم تیرے گھر میں جمع ہونے والے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.